الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، قربانی کے فضائل و مسائل، چونکہ قربانی کا موسم ہے اس لیے قربانی کے متعلق فضائل اور مسائل پر ویڈیو بنانے کا سوچا۔ سب سے پہلے احادیث کی روشنی میں قربانی کے فضائل۔ حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم نحر کے 10 ذی الحجہ میں ابن آدم کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں ہے، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل مقام قبولیت تک پہنچ جائے گا، یعنی قبولیت اس کو مل جائے گی۔ دوسری حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خوش دلی سے اور ثواب کا طالب ہو کر قربانی کی، وہ آتش جہنم سے حجاب یعنی روکنے والی ہو جائے گی۔ اس کی قربانی اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان دیوار بن جائے گی قربانی۔ تو قربانی کے دن، یوم نحر کے دن 10 ذی الحجہ کو کوئی عمل خون بہانے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پیار نہیں، خواہ وہ آپ صدقہ کریں قربانی کے بدلے میں، زکوٰۃ دیں، آپ کہیں کہ ہم صدقہ کرتے ہیں، ہم کسی غریب کو کسی غریب بچی کے جہیز لے لیتے ہیں، قربانی تو ہر کوئی کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو وہ صدقہ اللہ قبول کر لے گا۔ اب اللہ چاہے تو قبول کر لے اور اس کا آپ کو ثواب بھی دے، اس کا اجر بھی آپ کو ملے، اس کا اجر تو آپ کو ملے گا، لیکن قربانی کا جو وجوب ہے، جو آپ پر اگر ہو چکا ہے، اگر آپ صاحب استطاعت ہیں اور قربانی آپ نے نہیں کی، تو پھر قربانی کا وجوب آپ پر برقرار رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو 10 ذی الحجہ کو کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا ہی نہیں ہے، اور وہ جانور قیامت کے دن جس کی قربانی ہوگی وہ اپنے سینگ، بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور بعض روایات میں آیا ہے کہ وہ اس پر اپنی سواری کر کے جائے گا، وہ اس کا سواری بنے گا قربان۔ تو اب جس طرح کا جانور ہے، حضور نے ہر چیز گنی، سینگ، بال اور کھروں کو، ان تینوں چیزوں کو علیحدہ علیحدہ ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح کا جانور آپ نے یہاں پر قربان کیا ہے وہی بے عین ہی جانور آئے گا، کوئی اس کی تمثیل نہیں ہوگی یا کوئی اس کی تصویر نہیں ہوگی، وہی جانور اپنے بال، اسی طرح کے بال، اسی طرح کے سینگ، اسی طرح کی اس کا رنگ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل قبولیت میں تک پہنچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، زمین پر گرتا نہیں، اللہ قبول کر لیتا ہے، لہذا فرمایا اس کو خوش دلی سے کرو۔ تیسری حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روپیہ عید کے دن خرچ کیا گیا اس سے زیادہ اور کوئی روپیہ پیارا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، یہ طبرانی شریف کی حدیث ہے۔ تو عید کے دن جو قربانی کے لیے خرچ کیا ہے، یہ جو روپیہ عید کے دن خرچ کیا گیا ہے، یہ قربانی کے لیے جو خرچ کیا اس کی بات ہو رہی ہے۔ آگے ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قربانی کرنے کی وسعت رکھتا ہے اور قربانی نہیں کرتا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، یعنی غصہ فرمایا کہ اگر ہماری عیدگاہ کی طرف آ رہے ہو تو مسلمان ہو اور تم وسعت بھی رکھتے ہو تو پھر تمہیں چاہیے کہ قربانی کرو۔ ایک اور حدیث ہے، صحابہ کرام نے حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں؟
فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں۔ تو لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ فرمایا ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے، جتنے اس کے بال ہیں اتنی نیکیاں ہیں۔ تو جانور کے بال ہزاروں میں ہوتے ہیں، لاکھوں میں نہیں تو ہزاروں میں ہوتے ہیں۔ گویا کہ ایک جانور آپ نے ذبح کیا اور اس کے بدلے میں ہزارہا نیکیاں آپ کو مل گئی۔ اسی طرح حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن فرمایا کہ سب سے پہلے جو کام آج ہم کریں گے وہ یہ ہے نماز پڑھیں گے، یہ حدیث بڑی اہم ہے۔ پھر اس کے بعد قربانی کریں گے، جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ بعض فرقے بعض لوگ قربانی پہلے کر لیتے ہیں، عید کی نماز سے بھی پہلے کر لیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی عید کی نماز سے پہلے والی قربانی نہیں ہوتی، کیونکہ حضور نے اس حدیث کا اگلے حصے میں فرمایا جس نے پہلے ذبح کر لیا وہ گوشت ہے، جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کر لیا ہے قربانی کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہاں پر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ غریبوں کا خیال کرتے ہوئے پہلے ذبح کر چکے تھے قربانی، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں پاس بکری کا 6 ماہ کا ایک بچہ ہے اور تو اب کچھ نہیں ہے، تو اب میں کیا کروں؟ کیا اس کی قربانی دے دوں بکری کا 6 ماہ کا بچہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے ذبح کر لو، مگر تمہارے علاوہ کسی اور کے لیے 6 ماہ کا بچہ کفایت نہیں کرے گا، اور کہ کسی اور کو اجازت نہیں ہے کہ وہ 6 ماہ کے بچے کی قربانی کرے۔ تو 6 ماہ کا بکری کا بچہ قربانی کے قابل نہیں ہے، 1 سال ہونا چاہیے، 1 سال کا قربانی کا جانور کم از کم بکری کا ہونا چاہیے، اس کی بکری کی عمر یا بکری کی عمر 1 سال ہونی چاہیے۔ ہاں البتہ بھیڑ کا بچہ ہے تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے اگر وہ 6 ماہ کا ہے اور اتنا اس کا قد اپنی ساتھ والے جانوروں کے بڑے جانور سال کے جانوروں کے برابر اس کا قد ہے تو پھر اس کی قربانی ہو جائے گی۔